ہلو علیکم السلام، بات کریں بھائی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی صاحب؟ محسن، محمد محسن. محمد محسن. مولوی ہیں یا غیر مولوی ہیں؟ جی جی الحمدللہ مولوی. مولوی ہیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں ابھی ادھر سعودی عربیہ سے بات کر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. حکم کریں محسن صاحب. اچھا حضور، میرے نا باغ فد کے حوالے سے کوئی چند کوشچن تھے. جی بھائی سب سے صاحب. پہلے یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ جو باغ فدق ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ مجھ سے بتا دیں جو باغ فدق جو ہے کیا تھا اصل میں، اس حوالے سے بھی میں آگے مزید کچھ کوشچن. آپ کے ذہن میں کیا ہے نا، آپ تو مولوی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا تھا؟ تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دینا. باغ فدق کے حوالے سے میں نے تو یہی سنا ہے باغ فدق دیکھیں، جب باغ فدق انفال میں سے ہے. انفال میں سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انفال کس کے لیے ہے؟ اللہ، اس میں مسلمانوں کی کوئی شراکت نہیں ہے. انفال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ خالص مال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو یہود جو خیبر کے قریب فدق کے علاقے میں جو یہودی رہتے تھے، وہ ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جائیداد چھوڑتے ہیں، ہماری آپ کی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق پہ اس طرح ان کی ملکیت بنی. وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے شہروں میں سے، کفار کے شہروں میں سے، تو آپ لوگوں نے اس پہ کوئی دورے تو نہیں دوڑائے، اور آپ مسلمانوں نے کوئی جہاد تو نہیں کیا، تو اس لیے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے. تو فدق جو تھا ملک تلق تھا، خالص ملکیت تھی جو شخصی ملک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے میرا گھر میرا ہے، میرا یہ کوٹ میرا ہے، یہ کوئی بیت المال کا نہیں ہے کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. یہ کوٹ، یہ قمیص میری ہے، یہ کوٹ میرا ہے، یہ انگوٹھی میری ہے. میں چاہوں اس کو آپ کو دے دوں، چاہے کسی اور کو دے دوں، چاہے کسی کو نہ دوں، اپنی انگوٹھی خود استعمال کروں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ملکیت ہے، اور اس پہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ان کا ذاتی ملکیت ہے. اچھا، اب انہوں نے اس کا کیا کیا؟ تو روایات میں یہی ہے. 5 صحابی آپ کے کتب میں موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ 8-9 صحابی سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا. انہوں نے قبول کیا، وہ ان کی مالک بن گئی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے فدق. کیا ہے فدق؟ یہ ہے ایک ہبہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کو دیا ہے. پھر بعد میں ابو بکر کے حکومت میں ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا ہے اور بولا کہ آپ شاہد لے کے آؤ کہ یہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہبہ کیا. تو زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین علیہ السلام ام ایمن کو شاہد کے طور پہ لے کے آئے، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، کہتے ہم نہیں مانتے. تو پھر کہا اگر قبول نہیں کرتے ہبے کے طور پر تو یہ تو میرے والد کا جائیداد تو ہے نا، وارث تو صرف میں ہی ہوں، کوئی اور تو آپ میرا قرض دے دو. وہ بھی نہیں دیا. یہ ہے فدق کی کہانی. اور بولو. اچھا تو یہ جو باغ فدق ہے یہ تو مال فہ میں نہیں آتا. ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا مال فہ کا. کس کو بولتے ہیں بھائی؟ فہ کس کو بولتے ہیں؟ فہ کی تعریف کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فہ میں آتا ہے نہیں آتا. کس فہ کی بات اس میں ظاہر ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے، یا نبی علیہ السلام کا، یا فقراء کا، مساکین کا، یا اہل بیت طہار کا، یعنی کہ اس کے 4-5 حصے ہیں. آپ فہ بولتے ہیں کس کو بھائی؟ فہ بولتے ہیں کس کو؟ آپ تعریف کرو نا تاکہ میں بتاؤں یہ فہ میں آتا ہے. میں نے اتنا ہی پڑھا نا، جتنا پڑھا میں نے عرض کر دیا آپ کو. آپ تو مولوی ہیں بھائی، کہاں پڑھا آپ نے؟ جتنا ضرور میں نے پڑھا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ مال فہ کے نام سے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. فہ جو ہے فہ بولتا ہے پلٹنے کو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. پلٹا دینے کو، پلٹا دینے کو فہ بولتے ہیں. حتی تفیہ الی امر اللہ. ازواج میں جب کلش ہو جاتی ہے تو ان کی نصیحت کرو، اصلاح کرو، تاکہ وہ عورت جو ہے اللہ کے امر کی طرف پلٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مال یہ پلٹایا، یہ فہ ہے. فہ سے کیا مراد؟ فہ سے عطا مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اگر مراد یہ ہے کہ غنیمت کے جنگ کے غنائم میں سے، تو یہ اگر فہ سے آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ جنگ میں جو مال لوٹا جاتا ہے کفار سے، یہ تو اس طرح نہیں ہے. فدق میں جنگ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ فہ ہے. فہ لیکن فہ سے کیا مراد؟ لغوی معنی فہ کے جو ہیں، لغوی معنی فہ کے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا میں ملی. ایک دفعہ عطا میں ملتی ہے جنگ کے ذریعے سے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے ہیں، وہاں بہت سارے کفار قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کا مال رہ جاتا ہے، وہ باقی بھاگ جاتے ہیں. تو وہ مال جو بچی ہے وہ بھی فہ ہے، اللہ کی عطا ہے. ایک فہ ہے بغیر جنگ کے ملتا ہے، بغیر جنگ کے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
ملاحظہ کرو، یہ کتاب قرآن مجید کی ہے، قرآن مجید ہے، ترجمہ ہے مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی۔ یہاں پر سورہ مبارک حشر کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ پیش خدمت ہے، صفحہ آیت نمبر 6، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل۔ یہ کیا چپ اوجفتم، او ادھر ہے، جفتم ادھر ہے، یہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اچھا، وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے، یعنی فی کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ جو مال اللہ نے بغیر جنگ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں، یہ بھی فی ہے لیکن اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں۔ تو آپ جب فی کہتے ہیں نا، لفظ فی قرآن مجید میں عطا کے لیے آیا ہے، اللہ کی عطا۔ ایک دفعہ عطا جنگ میں ہوتا ہے، اس میں ایک حصہ پیغمبر کا ہوتا ہے، 4 حصہ وہ لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے، خمس پیغمبر کو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 حصے لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن ایک فی ہے جو جنگ کے بغیر آ جاتا ہے، ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مل کے خالص ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں، کتاب شرح مشکل الآثار میں سے ابو جعفر الطحاوی کی۔ یہ کتاب شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الحنفی الطحاوی، جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 51 میں، حدیث نمبر ہے 3047۔ روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبا ہے۔ قبا وہ بولتے ہیں نا، مثلا شیروانی جو پاکستان میں نا شیروانی کی طرح ہوتی ہے قبا، لیکن اس میں بٹن وغیرہ نہیں ہوتے، سامنے سے کھلا ہوتا ہے، شیروانی سمجھو، شیروانی جیسے۔ اس طرح قبا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقسمها بین اصحابہ، تو اس کو انہوں نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیا۔ تو میرے والد مخزمہ نے کہا کہ چلتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ ہمیں بھی ان کپڑوں میں سے ہمیں کچھ بھی عطا کریں۔ فجاء الى الباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف آئے، فقال ها هنا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوته فخرج معه بقبا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اپنے ساتھ ایک قبا، یعنی ایک شیروانی تو نہیں قبا ہے، وہ لے کے آئے۔ فکانی انظر الیہ یوری ابی محاسن القبا، تو میں جیسا کہ ابھی میرے منظر میرے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قبا کتنی خوبصورت ہے، کپڑا کتنا خوبصورت ہے۔ ویقول، وہ فرماتے خبأت هذا لك خبأت هذا لك، فرماتے تھے کہ یہ میں نے آپ کے لیے یہ چھپایا تھا، میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ فقلت لأي شيء فعل هذا بمخزمہ انه كان يتقي لسانه، میں راوی کہتا ہے میں نے مسور سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد کو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا کہ ان کو ایک خاص ان کے لیے قبا ان کو انہوں نے بچا کے رکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتے تھے، تہمت نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے ان سے پیار تھا۔ اچھا، قال قوم، مصنف کتاب کہتے ہیں قوم يدفعون هذا الحديث وقد كان قوم يدفعون هذا الحديث، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہو سکتا۔ محال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ذلك القباء وهو مما فعل الله عليه عز وجل وله في ذلك شركاء، یہ محال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبا پہنا ہو اور اس قبا میں سب لشکر والے شریک ہیں، کیونکہ مال فی میں سے، اور اس میں تو خمس پیغمبر کا ہے، بقیہ تو پیغمبر کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لأن الله عز وجل جعل الفی على ما ذکره في كتابه يقول بقوله عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فی کے متعلق قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فی کا تو یہ حکم ہے کہ اللہ رسول اہل القرى ذی القربى واليتامى والمساکین من السبیل، ان سب کا اس میں حق ہے۔ بلے فتأملنا فيما قالوا، لیکن میں نے بہت سوچا کہ علماء نے کیا کیا اور انہوں نے اس حدیث کو کیوں جھٹلایا ہے۔ ونفوه عن رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی کی ہے۔ فوجدناه فاسدا، ہم نے دیکھا کہ ان کا قول فاسد ہے۔
لأن الأفياء التي أفاء الله عز وجل على رسوله صنفان، کیونکہ فے کے دو قسم ہوتے ہیں. فے جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دو قسمیں ہیں. احدهما الصنف الذي ذكر الله عز وجل في الآية التي تلوتها، ایک وہی فے ہے جس میں سب کا اشتراک ہے. وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اس میں سب کا اشتراک ہے. ایک یہ فے ہے. دوسرا جو فے ہے وہ الصنف الاخر المذکور في الآية التي قبلها في السورة، اور دوسرا فے جو ہے وہ دوسری آیت میں، آیت نمبر 6 سورہ حشر، اس سے پہلے والی آیت میں. ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے جو مال ملتا ہے وہ ان کا خصوصی مال ہوتا ہے، شخصی مال ہوتا ہے، پرائیویٹ مال ہوتا ہے، خالص مال ہوتا ہے. فكان ما كان من ذلك الفيل لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا، جو فے اس طرح بغیر جنگ کے آتا ہے وہ خالص پیغمبر کے لیے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اس میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا ہے. دون الناس جميعا فكانت ملكا لا فيئا من ذلك الصنف، یہ اس طرح کا جو فے ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہوتی، فے نہیں ہوتی وہ. وكانت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جميعا، وہ خالص پیغمبر کے لیے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی نہیں، اس میں شراکت نہیں ہوتی. صحیح ہے؟ سمجھ آئی بات؟ جی حضور میری بھی سنے نا کچھ. ہاں بسم اللہ. اچھا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسری جو قسم ہے مالک ہے کہ یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت ہے، تو میں نے یہ کہنا کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہیں، جنگ کے لیے گئے ہیں، تو یہ تو حکومت کا مال بنتا ہے نا، نبی علیہ السلام کا مال کیسے بنتا ہے؟ ان کی ملکیت میں کیسے آتا ہے؟ اس لیے ابھی قرآن کے آیتیں سکھائے نا ان کو، دکھائے تو ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. وہ میں جب اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے خالص مال ہے ان کی، اور مسلمانوں نے اس میں کوئی زحمت نہیں کیا، صحابہ نے اس میں نہ لشکر دوڑائے ہیں نہ محنت کیا، تو یہ اللہ کی جائے. کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے. میری بات تو سنیں نا، میری بات آپ سنتے نہیں، بس اپنی آپ رکا دیتے ہیں، میری مکمل بات تو سنیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، یہ تحریف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، تو قرآن سے آپ اپنی آپ بات کو ٹھیک طرح ثابت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے بھائی. اب یہ آپ کہتے ہیں قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ قرآن اچھا، کو اس کے بعد فجر کے حوالے سے قرآن کو ہم کیوں مانتے ہیں بھائی؟ قرآن اس کے دلائل اور ہیں بھائی. یہ جو ابھی فرض کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نا، قرآن میں تو یہی لکھا، آپ تو مانتے ہیں نا قرآن میں یہی لکھا. یہ اور سوال. اچھا مزید اس کے حوالے سے میں یہ کہنا کہ یہ جو ظاہر ہے کہ یہ آپ فرما رہے ہیں یا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت تھا، اور آپ نے یہ جو مال ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، تو حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے باقی ازواج بھی تھیں، ان کو ہبہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وراثت جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وراثت باقیوں پر بھی تقسیم ہوتی ہے، باقیوں پر تقسیم نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اب تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ان کے ازواج بھی تھی، کیوں بیٹی کو دیا نا، بیٹی سے زیادہ پیار ہے. اس کے وجوہات کئی ہیں کہ میں وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں دیا ہے اور ازواج کو کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ ازواج کو کیوں نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں دیا ہے، میں اس کا جواب آپ کو عرض کرتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی کا ملک شخصی ہے، اگر اس کا ملک ہے تو یہ اس کی مرضی ہے بھائی. یہ انگوٹھی میری ہے نا، یہ اب میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، میری وائف ہے، میرے والد ہیں، میرے والدہ ہیں، اب میری مرضی. میں کسی کو نہیں دیتا، میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں انگوٹھی. یہ کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں دیا، نہ حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری مال ہے، میری مرضی. میں اس کو حرام میں خرچ نہیں کرتا، میں کہ اللہ کے دشمن کو دے دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو دشمن ہے اس کو دے دوں، یہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ یہ میری مرضی، میں جس کو دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ ازواج کو نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں دیا ہے؟ اچھا میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ازواج کا کوئی خرچہ ہی نہیں، جو ان کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے. ازواج کا کیا کوئی اولاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر ہے، وراثت نہیں بنتی ان کی. بھائی اب اگر اپنے حیات میں دے دیں تو اس کی کیا وراثت کیوں بنتی ہے؟ اگر میں یہ چیز دیکھیں، میں اپنی زندگی میں یہ انگوٹھی دے دیتا ہوں کسی دوست کو، اب میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ وراثت میں میرے بچوں کو یہ انگوٹھی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، وراثت کی بات ہی نہیں آتی. جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے، بھلے جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ وراثت میں آ جاتی ہے؟ یہ غلط بات ہے. وراثت کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اچھا تو پہلی بات یہ ہے کیوں، وجہ میں بتاتا ہوں. ازواج کون ہے؟ ازواج نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. زہرا کا شوہر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام. امامت کا پورا سلسلہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں.
اور امامت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، جیسے رسالت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے خرچے کی ضرورت ہے. خرچے ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ دیں گے لوگوں کو، فقراء کی سرپرستی کریں گے، ایتام کی سرپرستی. پیسے نہیں ہے تو کیسے سرپرستی کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیتی ہیں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے، وجہ بہت واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زاہد شخص تھے دنیا میں، نہ دنیا پرست، نہ دنیا کی طرف کوئی ان کا رجحان، لیکن اللہ ان کو اتنا بڑا جاگیر کہ اللہ نے کیوں دیا صدق کا. اور مدینے میں باغات، بنی نذیر یہودیوں کے جو باغات تھے، وہ بہت سارے باغات مل کے ان کے، کیوں وہ دیا ہے؟ وہ تو کبھی دنیا پرست نہیں تھے، اس لیے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اپنے کام چلانے کے لیے، لیڈر کو ضرورت ہے اس بات. زہرا سلام اللہ علیہا کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا زہرا کا جو گھر ہے نبوت کا گھر ہے، امامت کا گھر ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کا گھر ہے. یہ دوسری دلیل. ٹھیک ہے نا. تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیہ نمبر 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، صاحب قرابت کو اس کو اس کا حق دے دو. اللہ کی جانب سے حکم آیا. جب یہ حکم آیا ہے، ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، جلد نمبر 1، چھاپ مکہ المکرمہ اور ریاض میں چھپی ہے سنہ 1997 میں. اس کتاب کے مصنف ابن ابی حاتم الرازی، یہ بہت بلند درجے کے محدث ہیں، اور ان کے والد بھی بہت بلند کے درجے کے مصنف تھے اور محدث تھے. یہ بخاری مسلم ان کے سامنے، ابو حاتم الرازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان سے اقدم ہیں اور یہ سب بھئی ان کے علوم سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، جرح و تعدیل میں ان کا ثانی نہیں ہے، والد کا بھی اور اس کے بیٹے کا بھی. یہ ابن ابی حاتم بیٹے کی کتاب ہے. اچھا، فرماتے ہیں مقدمے میں، یہ کس کا مقدمہ ہے؟ مقدمۃ المؤلف ابن ابی حاتم الرازی کا مقدمہ. لقد سألنی جماعت من اخوانی، میرے بھی ایمانی برادران نے مجھ سے خواہش کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الاحادیث اسانی، کہ میں قرآن مجید کی تفسیر میں حدیث نقل کروں، تفسیر روائی کروں صحیح ترین اسانید کے ساتھ، اصح الاسانید. ملاحظہ کرو خوب، اصح صحیح ترین اسانید کے ساتھ. اچھا، وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایا، اور میں باقی طرق یعنی سند کا حذف کر دوں تاکہ مختصر بات بنے. اچھا، فاجبتهم الى ملتمسهم، تو میں یہ مجھ سے خواہش کی گئی ہے، میں نے ان کے خواہش کا اجابت کیا. فتحریت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، تو میں نے جو صحیح ترین اصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین اسانید سند کے لحاظ سے میں نے ان کو اس کتاب میں تخریج کیا. اچھا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کہ ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ ابن ابی حاتم نے ذمہ لگایا کہ یہ کتاب میرے سب صحیح احادیث کے ساتھ. اچھا، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور، کس کی کتاب ہے؟ سیوطی کی، جزء 5، چاپ دار الفکر. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. سورہ اسراء آیہ نمبر 26 کے ذیل میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدک، جب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ صاحب قرابت کو، ذا القربہ، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو اللہ کے جب حکم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا ہے اور اس کو فدک عطا کیا ہے. آپ پوچھیں کہ کیوں دیا ہے؟ زہرا اللہ کا حکم ہے بھائی. سند بھی صحیح، کیوں بات سنیں، سند بھی صحیح ہے. کیوں سند بھی صحیح ہے؟ کیوں سند صحیح ہے؟ کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے سب اسانید صحیح ہیں، اور یہ واضح طور پر ابن ابی حاتم نے اس کو خارج اپنی کتاب میں لے کے آیا. ابھی جو موجودہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے اس میں سے حذف کیا گیا، یہ حدیث حذف کیا گیا ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر سے، لیکن سیوطی خود شہادت دے رہے ہیں کہ ابن اس کے زمانے میں یہ کتاب اس کے کتاب میں تھا. اسی طرح شوکانی صاحب ہیں فتح القدیر میں، فتح القدیر تالیف محمد بن علی بن محمد الشوکانی، جزء 3 صفحہ نمبر 311، وہ بھی وآت ذی القربى کے ذیل میں فرماتے ہیں وأخرج البزار وابو يعلى وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری لما نزلت هذه الآیہ. یہ دیکھیں ابن ابی حاتم کا نام واضح طور پر ابن ابی حاتم کے کتاب میں موجود تھا. جب یہ آیا ہے وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
فاطمہ فاعطاها فدک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر اللہ نے فرمایا کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے روات بہت زیادہ ہیں, میں نے صرف ایک وہ ابن ابی حاتم کی حدیث پیش کیا. تو کیوں زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. ہم دلیل پتہ بھی نہ ہو نا تو کوئی بات نہیں, اس کا حق ہے بھائی. بیٹی سے پیار ہے, میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں, یہ انگوٹھی اس کو دے دیتا ہوں, انگوٹھی میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں, یہ کتاب میرا ہے میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں, یہ میرا پین ہے بھائی, یہ پین میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں. کوئی پوچھا کیوں دیا؟ میری مرضی, میرا مال ہے دے دیتا ہوں. لیکن میں اس کے وجوہات بھی پتہ ہے کیوں دیا. اللہ کا حکم دیا ہے, زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر امامت کا گھر ہے. مزید بولو بھائی کیا حکم ہے فدق کے متعلق؟ تو اگر ان کا حق تھا تو حضرت مولا علی شریف خدا انہوں نے پھر کیوں نہیں دیا؟ امام حسن پاک نے کیوں نہیں دیا؟ پھر انہوں نے بھی ایسی خلافت چلائی جس طرح پہلے خلافہ نے چلائی ہے. ہاں یہ اور سوال ہے نا. پر آپ مان گئے, دیکھو عزیزو, مان گئے کہ فدق جو ہے قرابت داروں میں یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ قرابت داروں میں صرف سیدہ فاطمہ زہرا ہیں, باقی گھر والے ان کے سیدہ حضرت ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ قرابت داروں میں نہیں آتی. رشتہ دار تو بہت ہیں, لیکن اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو, تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحم تو کرتے تھے. ان کے جتنے رشتہ دار نہیں کہتے دوسروں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھائی کام نہیں کیا. جو ان کے رشتے کے لوگ تھے, مثلا چچا ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, ان کو کیا ہوگا انہوں نے. لیکن فدق کے لیے جو انہوں نے کیا ہے, جب یہ آیا ہے تو ہماری کتب میں یہ موجود ہے, اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ذو القربہ سے اللہ کا کیا مراد ہے. تو جبرائیل نے اللہ سے استفسار کیا کہ ذو القربہ سے آپ کیا کہتے ہیں, کون ذو القربہ جس کا حق دینا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس سے مراد فاطمہ ہے, اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ فدق دے دیں. تو خالق کون نے حکم دیا ہے, اس کی تفسیر بھی آیا ہے کہ ذو القربہ سے مراد میری فاطمہ ہے, ان کو آپ دے دیں. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت سارے تھے, لیکن اس آیت کا تفسیر وہ خود جانتے ہیں. یہ اللہ کا حکم وہ بہتر جائے. ہماری جو حدیث ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے جواب دے دی. آپ کے کتاب کی تفسیر میں موجود ہے, صحیح سند کا اور بہت آسانیت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا اللہ کے حکم سے. اب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا؟ تو ان کو کچھ بھی دیا ہوگا بھائی, لیکن ان کا حق اس طرح نہیں بنتا جس طرح سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. نبی کے رشتہ داروں میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ مجھے بتاؤ بھائی. میں نے یہ عرض کیا کہ اور نبی کے رشتہ داروں میں, اور نبی کے رشتہ داروں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ مجھے بتاؤ. سیدۃ الجنہ ہے. کون کتنے ہیں؟ میرے سے طرح سوال کا جواب ہی نہیں آپ دے رہے. بھائی کس سوال کا جواب نہیں دیا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہبہ ہوتا, آپ کی ملکیت میں ہوتا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرا ہے نا, یہ دوسرا سوال ہے, یہ وہ سوال نہیں ہے, یہ اگلا سوال ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو آپ نے اپنا پہلا سوال, ایک اور سوال بھی کیا تھا نا بیچ میں کہ دوسرے رشتہ دار تھے ان کو کیوں نہیں دیا؟ کون سا؟ ابھی آپ نے اعتراض کیا کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا. ہاں یہی میں اور سوال ہے, یہ اور سوال ہے. جو ازواج تھی ان کو, ہاں ازواج کب سے مطہر بنے ہوئے؟ ازواج مطہرہ اہل بیت مطہر, صرف اہل بیت مطہر. وہ گھر میں سے نہیں, وہ گھر سے تعلق نہیں رکھتے, وہ بیت نبوت سے تعلق نہیں رکھتے, وہ بیت سکنا میں ہے. بھائی سکونت والے بیت میں رہتے تھے, وہ سکونت والے بیت میں رہتے تھے, لیکن بیت نبوت, بیت عصمت, بیت امامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, لیکن شریعت میں حصہ تو ہوتا ہے نا ظاہر جو بھائی ایسا کچھ حصہ ارث میں ہوتا ہے بھائی. حصہ اگر ایک شخص اپنے حیات میں, ابھی آپ نے پگڑی پہنا ہے نا, اپنے پگڑی آپ کسی کو دے دیں, اور بھائی اس میں آپ کی مرضی ہے, اپنا پگڑی, اپنی قمیص, اپنے جیب میں آپ کے پیسے ہیں, آپ کسی کو شخص کو دے دیں, وہ ازواج کا اس میں حق نہیں ہے. اگر آپ کا مال ہے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب بیویاں کہہ دیں کہ اب یہ مر گیا, اس میں میرا بھی حق ہے. وہ بھائی وہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا تو دے دیا, ختم بات, وہ مالک بن گئے. اب بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مالک تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ہاں یہ اور سوال ہے نا بھائی. آپ کا مولوی صاحب, آپ کا کیا نام ہے؟ بھول گیا نام آپ کا. محسن میرا نام ہے. محسن بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ محسن بھائی آپ سعودی عرب میں کرتے کیا ہیں؟ ادھر ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے مولوی صاحب. اچھا, تو عزیزو ان کا سوال یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں دیا تھا, تو ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب خلافت آئی تھی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھو عزیزو,
اور یہ عمدہ ان کے پاس یہی دلیل ہے. ان کے پاس دلیل ولی کچھ بھی نہیں ہے نا جب ہمارے مخالفین کے پاس. عمدہ ان کے پاس جو اہم دلیل ہے یہ کہ انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کرا. اس کا جواب میرے پاس بہت سارے ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر, بلکہ بخاری یہ دکھا دیتے ہیں نا, بخاری تو یہ بھی ہمارے پاس, یہ کاغذ والی بخاری دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ بالکل آپ کی طبیعت جو ہے نا, آپ کے ذہن کے شبہات صاف ہو جائیں اور آپ خوش ہو جائیں, ہم سے راضی ہو جائیں کہ چلیں شیعوں کی کتاب نہیں دکھا رہے, ہم آپ کی کتاب دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بخاری آپ کی کتاب ہے یا ہماری کتاب ہے بتاؤ محسن بھائی؟ قرآن پر آپ تو قرآن کے حوالے سے بھی اعتراض کرتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں قرآن بھی ہمارا نہیں ہے. بھائی قرآن کا جو اعتراض کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں بخاری آپ کی کتاب ہے یا شیعوں کی کتاب ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں, اسی لیے آپ ان سے جواب دیتے ہیں سب کو. ہم نہیں مانتے, آپ مانتے ہیں نا اس لیے جواب دیتے ہیں. بخاری دیکھا یہ کتاب ہے کون سی, بخاری, صحیح ہے بخاری. یہ کہتے ہیں نا بخاری, آپ نے کسی دیکھیں آپ نے اپنے اساتید سے سنا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے؟ آپ لوگ کہتے ہو نا جی جی, اصح الکتب, سب سے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی؟ بخاری. اچھا سب سے صحیح کتاب, سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ کتاب چھپی ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے, دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو, یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 284, کتاب الحج, یہ ہے حدیث نمبر 1588. عن اسامہ ابن زید, اسامہ کہتے ہیں انہو قال یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ باب توریث دور مکہ و بیعها و شرائها, مکہ کے گھروں کی وراثت اور مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت, اس کے متعلق باب بنائے بخاری نے. اچھا جب فتح مکہ کے وقت تھا یا مثلا فتح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے, ان کا اپنا شہر ہے, آبائی شہر ہے نا بھائی مکہ, محسن بھائی. جی جی, تو وہ مکہ میں جب ہجرت سے پہلے اپنے گھر میں رہتے تھے, کرائے کے گھر پہ رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرما دیں جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیں نا, ہجرت سے پہلے وہ کس کے گھر میں رہتے تھے؟ کرائے کے گھر میں رہتے تھے یا اپنے گھر میں رہتے تھے؟ آپ بتائیں نا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں, بتائیں آپ. وہ اپنے گھر میں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیر اس طرح نہیں تھے کہ بھئی ان کے پاس گھر نہیں, وہ بھئی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا, حضرت عبد المطلب علیہ السلام پورے مکے کے وہ سردار تھے, اور ان کی بہت جائیداد تھی. ان کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بیٹے عبداللہ علیہ السلام کو حصہ ملا ہے, اور عبداللہ علیہ السلام کے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا. تو ان کا گھر تھا مکے میں, وہ اپنے گھر میں رہتے تھے. جب وہ فتح مکہ کے بعد اپنے گھر میں آئے ہیں, اپنے شہر میں آئے ہیں, تو اسامہ نے کہا ان سے یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ, آپ کا تو مکے میں گھر ہے, اپنے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر میں قیام کریں گے. تو فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَا مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ, تو کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑا ہے؟ عقیل نے ہمارا گھر بھی چھوڑا ہے. عقیل جو تھا ان کا چچا زاد بھائی ہے. نبی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے, ان کے مخالفین کی روایت ہے, یہ تو بنی ہاشم کی وجہ سے بھی شان نہیں مانتے, تو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکے سے ہجرت کر گئے, تو ان کے گھر جو ہے عقیل نے قبضہ کیا, اس کو بیچ دیا, پیسے اپنے جیب میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جائیداد تو چھوڑا ہی نہیں. دیکھیں اگر یہ چیز میری جائیداد ہے نا, یہ چیز میری جائیداد ہے, کوئی شخص اس پر ناجائز قبضہ کرتا ہے, اس کو بیچ دیتا ہے, یہ میری جائیداد ہے, وہ بیع باطل ہے, وہ بیع باطل ہے, وہ فروخت باطل ہے. ایک گھر ہے, میرا حصہ ہے, میرا ہے, اب کوئی شخص اس پہ ناجائز قبضہ کر کے پھر اس کو بیچ دیتا ہے, تو یہ میری ملکیت ہے. یہ گھر وہ گھر جو ہے جس نے بیچا ہے, وہ جانے وہ مشتری جانے, وہ گھر میری ملکیت ہے, وہ میں دونوں کو نکال دیتا ہوں قانون کے زور سے. ٹھیک ہے نا, شریعت میں بھی یہی ہے, وہ گھر میرا ہے, وہ فروخت ہوا ہی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ بیچا گیا ہے, یہ پورا معاملہ ہی باطل ہے. تو وہ کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر واپس لے لیں, نہیں لیتے واپس اپنا گھر. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا یہ ہے وكان عقيل ورث ابا طالب وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله تعالى عنهما لانهما كانا مسلمين وكان علي عقيل وطالب كافرا فكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر. اچھا پھر اس کے بعد اس میں حدیث میں کوئی مزے کی بات نہیں ہے, مفید بات نہیں ہے. اچھا میں ابھی آپ کو کتاب دکھاتا ہوں, کتاب فتح الباری, یہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر الاسقلانی جزء 3 چاپ دار المعارف, یہ وہی حدیث ہے.
حدیث نمبر 1588 صفحہ نمبر 450 میں. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں بلی کہ اسامہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا رکیں گے یا کسی اور کے گھر میں رکیں گے. وظاہر هذا القصہ انه كان حين اراد دخول مکہ. اس قصے سے اچھا معاف کیجیے گا میں وظاہر هذا القصہ اس قصے سے پتہ چلتا ہے, اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے اس وقت یہ واضح آیا. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے, وهل ترك لنا من رباع او دور ان الدار التي اشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف. یہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکیت تھا یہ ہاشم کا تھا, ان کا جد ہاشم جناب ہاشم علیہ السلام. پھر عبد المطلب کے عرص میں چلا گیا. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کے درمیان میں اپنی زندگی میں تقسیم کیا. جب وہ عمر کی بڑھ گئی نا تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقسیم کیا تھا. اور پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ترکے سے یہ ان کے میراث سے یہ ملی ہے. محصل هذا ان النبي لما هاجر صلی اللہ علیہ وسلم استولى عقیل وطالب على الدار كلها. اس قصے کی کہانی یہ ہے کہ عقیل اور طالب نے انہوں نے گھر پہ قبضہ کیا اور گھر کو بھیج دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے مکے میں, وہ واپس کیوں نہیں لیتے؟ اگر انہوں نے واپس نہیں لی ہے فتح مکہ کے وقت, اگر کوئی شخص کہتا ہے ان کا ذاتی مکان نہیں تھا وہ چوری کا مکان تھا تو وہ خود کافر ہے کہ انہوں نے نبی کو غاصب بنا دیا. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا, ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور اس کو ناجائز طریقے سے بھیجا گیا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس مسترد نہیں کرتے, واپس دوبارہ اس پہ قبضہ نہیں کرتے, تو اس میں سیرہ بن جاتا ہے, سنت بن جاتا ہے. تو اگر امیر المومنین علیہ السلام نے اس سنت پہ عمل کیا ہے کہ ان کے جائیداد پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے, وہ ظالم دنیا سے جس نے غصب کیا ہے وہ ظالم دنیا سے چلا گیا ہے, اور جو مظلومہ ہیں جن کا حق غصب کیا ہے وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں, اور وہ ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کے پاس ہیں. اللہ ان سے حساب لے گا, اللہ ان کا ان سے مطالبہ کرے گا. تو اگر وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنا حق واپس نہیں لیتے تو انہوں نے سنت پہ عمل کیا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ مزید بولو جناب. صحیح, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. محمد محسن بھائی اور حکم کریں. اچھا, اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ایک اور کرنا تھا. ظاہر ہے کہ سیدنا حضرت یہ ذرا تھوڑا سا اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے کہ ان سے پہلے جو سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی جو پہلے خلفاء تھے, تو ان کی خلافت ہوتے ہوئے آپ ان کے پیچھے ظاہر نمازیں پڑھتے رہے. آپ ان کو کہتے ہیں یہ کہ بے ایمان تھے, یہ ایمان والے نہیں تھے, تو یہ ان کے پیچھے بھی نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یہی آخری سوال تھا میرا. پہلے آپ ثابت کریں نا کیوں نماز پڑھی ہے. اچھا, نماز نہیں پڑھی انہوں نے؟ نماز پڑھی ہے, نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ اقتداء نہیں کرتے تھے. اچھا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اچھا دیکھیں, آپ پہلی بات یہ ہے آپ کے مذہب میں ہے نا, میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ نماز تو ہر فاسق کے پیچھے ہو جاتی ہے. آپ کے مذہب میں تو یہی ہے. دیکھ اگر مان بھی لینا تم صاحب, ہمارے مذہب میں تو لکھا فاسق کے مولن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ فاسق کے مولن کے پیچھے جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے. بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے بخاری, چاپدار احیاء التراث العربی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو. بلی صفحہ نمبر 129, صفحہ نمبر 129, باب امامت المفتون والمبتدع. بلی مفتون صاحب فتنہ, مبتدع بدعتی کے پیچھے امامت اس کا جائز ہے, اس کے پیچھے نماز کرتے ہیں. حسن بصری, یہ بخاری ہے, حسن بصری نے حکم دیا صلی وعلیہ بدعتہ, صلی وعلیہ بدعتہ. وہ اس کا فسق, اس کا فجور, اس کی بدعت اس کی اپنی ذمہ داری ہے, تم اس کے پیچھے نماز پڑھو, تمہیں کیا کام ہے. اچھا بلی ابو عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کہتے ہیں کہ عثمان کے پاس ہم گئے, وہ محصور, عثمان محاصرے میں تھا, اس کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی, مصر سے عراق سے لوگ آئے تھے, صحابہ وہ سب مل گئے تھے کہ عثمان کو ہم نے قتل کرنا. اچھا, عثمان کے قتل کے ایام میں ہم گئے. انک امام عامہ ونزل بک ما نرى ويصلي لنا امام فتنہ ونتحرج. ہم نے عثمان سے پوچھا کہ بھائی آپ امام ہیں ہمارے, اور آپ اس حالت میں گھر میں آپ جو ہیں محاصرے میں, آپ کے قتل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ قتل ہونے جا رہے ہیں, تو ہمیں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو فتنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے جو قاتلین ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں, وہی ہمیں نماز دے رہے ہیں. ونتحرج, ہمیں بڑی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے
تو عثمان صاحب نے کیا فرمایا دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں عثمان، الصلاۃ احسن ما يعمل الناس بلی فاذا احسن الناس فاحسن معهم، کہتا ہے نماز بہترین چیز ہے، جب تک لوگ عمل کرتے ہیں تو نماز بہترین چیز ہے، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، جب تک لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا کرو، واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، اور اگر لوگ برے کام کرتے ہیں تو آپ ان کے برے کاموں سے بچیں نا، ان کے برے کاموں سے۔ حدیث نمبر کون سی ہے بخاری شریف کی؟ حدیث نمبر 600 کیا ہے 695، قال الزہری، زہری نے فرمایا لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها، وہ زہری صاحب نے تو یہاں تک فتویٰ دے دی کہ کسرے کے پیچھے، ٹرانسجنڈر کے پیچھے اگر ضرورت ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسرے کے بھی، وہ بھائی ابھی وہ بات چل رہی ہے نا ٹرانسجنڈر، دنیا میں بہت شور ہے، یہ جب سے بائیڈن صاحب آئے نا ٹرانسجنڈروں کے یہ جو ہے پریزیڈنٹ ہے، بائیڈن صاحب جو ہے نا امریکہ کو پوری دنیا میں اس نے بدنام کیا، ٹرانسجنڈر کے ایجنڈے کو یہ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی کسرے جو ہیں ان کی امامت بھی صحیح ہے ٹھیک ہے نا، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھو، یہ زہری صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ اچھا، پھر انس بن مالک نے روایت کیا قال لابی ذر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا اسمع واطع ولو لحبشی کان راسو زبیبا، تم طاعت کرو اور پیچھے نماز پڑھو، اور کیوں کہتا ہوں پیچھے نماز پڑھو؟ کیونکہ اس کو بخاری لکھا ہے نا اس باب میں، امامت المفتون والمبتدع، طاعت کرو اگر تمہارا پیش امام ایک حبشی بھی ہے، کالا ہے، اس کا سر جو ہے سر کشمش کی طرح، اب یہ مجھے نہیں معلوم راسو زبیبا، اس کا سر جو ہے کشمش کی یعنی کالا ہے، بدصورت شاید مرادی ہے، اس کی بھی طاعت کرو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو سنن ابی داؤد، شعب المکتبہ العصریہ، الجزء الاول، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، باب امامت البر والفاجر، صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر 594، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ خلف کل مسلم، کسی بھی مسلمان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، برن کان او فاجرا وان عمل الکبائر، نیک ہو یا برا آدمی ہو، وان عمل الکبائر، وہ چاہے کبائر، شرابی ہو، لواط وہ کرتا ہو، لواط وہ کرواتا ہو، یہ کبائر تو یہی ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، جو بھی کبائر یہی ہے بھائی، کبائر یہی کبائر ہے، ٹھیک ہے نا، زنا کر رہا ہے، اپنی بہن کو بھائی زنا کرواتا ہے، جیسا بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پیچھے اس کے پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، پھر سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 3 میں عزیزو، شعب المکتبہ العصریہ، صفحہ نمبر 18، حدیث نمبر 2533 میں والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاجرا وان عمل الکبائر، اس میں بھی یہی پھر بات کو دہرایا۔ اچھا، یہ بہت بھائی بات بہت لمبی ہے، اوکے صحیح، جس طرح آپ عقائد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتابوں میں اس طرح یہ جو ظاہر ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں کون سا، یہ ایک میں آپ کے سامنے ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس جو ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اوکے، تھینک یو میرے بھائی محمد محسن، اب دوسروں کو باری دے دو، اوکے تھینک یو، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ اب ایک اور میں دکھاؤں آپ کو فتویٰ، یہ کتاب المبسوط للسرخسی، یہ احناف کی کتاب ہے، ابو حنیفہ کی فقہ کی سب سے بڑی جو اہم کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، وہ یہ مبسوط سرخسی ہے، جز نمبر 1 ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 40 میں، اچھا فرماتے ہیں تقدیم الفاسق للامامت جائز عندنا، فاسق کو امامت کا عہدہ دینا ہمارے پاس جائز ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والصلاۃ خلف کل امام، ہر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بھلے وہ صلوا خلف کل بر و فاجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر کے پیچھے نماز پڑھا کرو، لأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمتنعون من الاقتداء بالحجاج في صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه، فرمایا کہ صحابہ اور تابعین حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے زمانے کا سب سے فاسق ترین شخص تھا، افسق اہل زمانی، اپنے زمانے کا سب سے بلی زمانے میں سب سے فاسق شخص تھا۔ حسن نے خود کہا، حسن بصری نے کہا لو جاء كل امة بخبيثاتها ونحن جئنا بأبي محمد لغلبناهم، حسن بصری نے کہا کہ اگر امتوں کا مقابلہ کیا جائے، وہ اپنے سب خبیث لوگوں کو لے کے آئے، ہم صرف حجاج کو لے کے آئے، جیت ہماری ہوگی جیت ہمارا جو خبیث ہے سب خبیثوں سے خبیث تر ہے، یعنی حجاج بن یوسف، خبیثوں کا فساق کا اگر مقابلہ کیا جائے
دنیا میں جتنے فاسق ہیں ان کو لے کے آؤ، ہم حجاج کو لے کے آتے ہیں، ہم جو ہے جیت جائیں گے فساق کے کمپٹیشن میں ٹھیک ہے نا، فساق کا میچ ہو جائے کرکٹ میں، تو کون جیتے گا؟ حجاج جیتے۔ تو وہ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے، وہ صحابی سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، عمر صاحب کے صاحبزادے۔